اور اب بات کرتے ہیں ایک ملکہ کی داستان کی، جو تھی ملکۃ العرب، جن کی دولت کے چرچے پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، جن کے بزنس اور تجارت کا نیٹ ورک پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ تھیں کہ عرب سے لے کے شام تک وہ بزنس ایسا تھا ان کا کہ اگر شام کے بازاروں میں ان کا مال نہیں اترتا تھا تو بازار نہیں کھلتے تھے۔ اتنی دولت، اتنا مال، ان کے آگے پیچھے غلام چلا کرتے تھے، لیکن وہ ساری دولت، وہ سارا مال انہوں نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، وفا کے لیے، اسلام کی راہ میں پیش کر دیا۔ آج 10واں رمضان ہماری امت کی اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے وصال کا دن تھا۔ وہ تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سلام پیش کیا۔ وہ تھیں جو کہ عورتوں میں پہلی بار اسلام لانے والی خاتون تھی۔ وہ تھیں جنہوں نے پہلی بار کلمہ پڑھا۔ وہ خاتون کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ وہ خاتون کہ جن کو سب سے پہلے جنت میں جانے کی بشارت ملی۔ وہ خاتون کہ جن کے شوہر نبیوں کے سردار، وہ خاتون کہ جن کی بیٹی جنت میں عورتوں کی سردار، کہ جن کے داماد ولیوں کے سردار، جن کے نواسے نوجوانوں کے سردار۔ کیا خوبصورت ایک ہستی ہوں گی وہ، کیا خوبصورت ماں، کیا خوبصورت بیوی، ہر رشتہ خوبصورت۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے چرچے انہوں نے سنے تو انہوں نے بذات خود شادی کا پیغام بھجوایا، جبکہ وہ عمر میں ان سے بڑی تھیں اور 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں اور 2 بیٹے بھی تھے ان کے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تو حالت یہ تھی کہ جب تک وہ حیات رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں حیات رہیں وہ ان سے تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ختیجہ اگر مجھ سے میری کھال بھی مانگے تو میں اتار کے دے دوں گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہترین عورت نہیں دی۔ وہ تھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی تو وہ پریشان تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں تو وہ کیا اس پہ پورے اتریں گے؟ تو انہوں نے ان کو دلاسا دیا، ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ اللہ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، خلق کی خدمت کرتے ہیں، یتیموں سے، مسکینوں سے، غریبوں سے، لاچاروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سرخرو کریں گے۔ وہ تھی کہ جب ان کو جھوٹا کہا گیا تو انہوں نے اس کی سچ کی گواہی دی۔ وہ تھی کہ جب طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، ان کو اذیتیں دی گئیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں، تمام دولت اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے لٹا دی۔ وہ جو کہ غار حرا میلوں پیدل چل کر جاتی تھی کھانا لے کر اپنے شوہر کے لیے، پھر واپس آتی تھیں، پھر غار حرا جاتی تھیں شام میں، پھر واپس آتی تھیں۔ جو لوگ غار حرا جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کتنا مشکل اور کتنا لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ جن کے آگے پیچھے غلام چلا کرتے تھے وہ پیدل جاتی تھی، پیدل آتی تھی۔ اور پھر نبوت کے 7ویں سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور ساتھیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو شیب ابی طالب جیسی گھاٹی میں جہاں نہ روشنی تھی نہ کھانے پینے کا سامان تھا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ بہت ہی تکلیف دہ وقت گزارا۔ وہ عیش و عشرت، وہ دولت سب اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ تکلیفیں بھی اٹھائیں اور بہت علیل ہو گئیں۔
اور جب آسانی کا وقت آیا تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انتقال سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہہ رہی تھی کہ روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے ایک نبی کی زوجہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں پسند کیا ہے ختیجہ، تم دنیا میں بھی میری زوجہ ہو اور آخرت میں بھی میری زوجہ ہوگی، یعنی کہ جنت میں بھی وہ ان کی زوجہ ہوں گی اور دنیا میں بھی وہ ان کی زوجہ تھی۔ ان کے انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کو یاد کیا کرتے تھے، ان کی کافی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا، اماں عائشہ سے روایت ہے، مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے آرام کا وقت تھا اور ایک بوڑھی خاتون ان سے ملنے آئیں، تو وہ اپنے حجرے سے نکل آئے اور ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور ان کو بہت وقت دیا، کافی دیر تک ان سے بات کرتے رہے، ان کی باتیں سنتے رہے، اور جب وہ چلی گئیں تو اداس ہو گئے۔ تو اماں عائشہ نے ان سے پوچھا کہ یہ خاتون کون تھیں اور ان کے جانے کے بعد آپ اتنے اداس کیوں ہو گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ختیجہ کی سہیلی تھی، جب ختیجہ ان سے ملتی تھی تو ان کو بہت وقت دیتی تھی، ان کے ساتھ بہت وقت گزارتی تھی، تو اس لیے میں نے ان کو بھی وقت دیا، ان کی بات سنی، ان کے ساتھ وقت گزارا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ اداس کیوں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اداس میں اس لیے تھا کہ ان سے مل کر مجھے ختیجہ کی یاد آ گئی۔ یہ محبت، یہ وفا، یہ عزت، یہ احساس، ان کے انتقال کے بعد بھی وہ ان کی دوستوں کو تحفے پہنچایا کرتے تھے، کوئی اچھا جانور کٹتا تھا تو اس کا گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ یہ تھی وہ محبت، لازوال محبت۔ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کیا میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، بیوی کی شکایتیں ہی نہیں ختم ہوتی، میاں کے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ نمونہ بن کے دکھایا ہے کہ اگر ان کے آس پاس کے لوگوں کو ہم دیکھیں، ان کے رشتوں کو دیکھیں، تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں، ہماری طلب، ہماری تڑپ، ہماری پریشانیاں، ہماری بے چینیاں ختم ہو جائیں، اور ایسا اطمینان زندگی میں اور ایسا صبر آ جائے، ایسا شکر آ جائے